آج ہم دعوت اسلامی کے متعلق گفتگو کرتے ہیں۔ 2 سپتمبر 1982 میں اس تحریک کا آغاز ہوا اور اب اس کے 40 سال مکمل ہو گئے۔ اس کے 40 سالہ کمپلیشن کے موقع پر جو کل کمپلیٹ ہوئے ہیں 40 سال، اس موقع پر ہم اس تحریک کے متعلق بات کریں، دعوت اسلامی۔ دیکھیں، کوئی تحریک بھی چلتی ہے وہ انسانوں پہ مشتمل ہوتی ہے۔ انسانوں میں غلط بھی ہوتے ہیں، صحیح بھی ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں۔ یہ جو انسٹیٹیوشن ہے نا، ادارے ہیں، ویسے تو تحریکیں بھی ایک طرح کا انسٹیٹیوشن ہے۔ یہ جو ادارے ہوتے ہیں نا، جیسے فوج ہے، پولیس ہے، عدلیہ ہے، اسی طرح کوئی بھی اس میں اینی ون، ہر فرد اچھا ہو یہ لازمی نہیں ہوتا، ہر فرد برا ہو یہ بھی نہیں ہوتا۔ کئی لوگ اچھے بھی ہوتے ہیں، کئی برے بھی ہوتے ہیں، کئی بڑے اعلیٰ بھی ہوتے ہیں، کئی بڑے اسفل بھی ہوتے ہیں، ہر طرح کے لوگ۔ میں نے خود محکمہ پولیس کے DSP کے بارے میں سنا تھا، جو بتاتا ہے کہ بچے پڑھ رہے ہیں اور بڑی محنت سے اچھے اداروں میں داخل کروائے ہیں، تو مہینے کے آخر میں پیسے ختم ہو جاتے ہیں، بڑا کھینچ تان کے گزارا ہوتا ہے۔ حلال کمانے والے محکمہ پولیس میں کوئی ایک بھی نہیں ہے، یہ کہنا بھی غلط ہوگا، اور یہ کہنا کہ سارے کے سارے ہی حاجی تفضل الذہن ہیں، سارے کے سارے ہی ایماندار ہیں، یہ بھی بدعتاً باطل ہے، یہ بھی بدعتاً باطل کا مطلب سامنے نظر آ رہا ہے غلط بات ہے۔ تو تحریکوں کو بعض لوگوں کی وجہ سے جانچنا شروع کر دیتے ہیں، فلاں جماعت میں فلاں بندہ جو ہے نا وہ ایسا ہے۔ دیکھیں، ہو سکتا ہے فلاں بندہ غلط ہو، واقعی غلط ہو، لیکن پوری تحریک غلط ہو کسی ایک بندے کی وجہ سے، یہ نہیں ہوتا۔ پھر تحریک کے نظریے کی بات ہوتی ہے کہ تحریک کس نظریے پہ کھڑی ہے۔ کوئی تحریک دنیا میں شروع ہوتی ہے، کوئی جماعت، وہ کس نظریے پہ کھڑی ہے؟ نظریہ کیا ہے؟ اگر لوگ غلط بھی ہوں، نظریہ صحیح ہو، وہ جماعت سے۔ اگر لوگ صحیح ہوں، نظریہ غلط ہو، وہ لوگوں کو ایک دن کھائی ملے گی، گرے گی، سوچ ہی غلط کیوں؟ ایک پیسفل ہمارا معاشرہ ہیجیٹیٹ معاشرہ ہے، رد عمل کا مارا ہوا معاشرہ ہے، نفرتوں اور اندھی عقیدتوں اور اندھے جذبات اور اندھے رویوں سے مالا مال ہے۔ ایسے معاشرے میں ایک ایسی پیسفل تحریک، پرامن تحریک، ایسی تحریک جو نفرتیں نہ پھیلاتی ہے، ایسی تحریک جو قتل و غارت جس کی سرشت میں ہو ہی نہ، اور میں اندر کی بات آپ کو بتاؤں، ایماندار، بیسیکلی بے ایمان بھی ہو سکتا ہے ہوں، لیکن مجموعی طور پہ دعوت اسلامی والے ایماندار ہوتے ہیں زیادہ تر۔ ہمارے اپنے میں جس ادارے سے وابستہ ہوں، دعوت اسلامی میں، جامعہ سے، ماشاءاللہ میں BS تک تعلیم ہے۔ اب BS آپ کو پتہ ہے، BS جو ہے وہ 4th ایئر ہوگی، 4 سال کی BS، 4 سال کی BS کا مطلب ہے ماسٹر MA بھی ساتھ ہے، 16 کلاسیں بھی ساتھ ہیں، اور 117 طالب علم BS کی۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں، اگر حساب ہوتا ہے تو آج کے معاشرے میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ پیسے زیادہ ہو جاتے ہیں، یہ نہیں پتا ہوتا کس نے دی، لیکن ہیرا پھیری نہیں، بے ایمانی نہیں۔ اسی طرح وہ طالب علم یا کوئی بھی جھوٹا کھانا پڑا ہو، کسی کا پڑا ہو،
کوئی ایسی نفرت کیا ایسی حقارت نہیں ہے کسی کا بھی جھوٹا کھانا دوسرے کھا رہے ہیں. جھوٹا کھانا کوئی شریعت کا حکم نہیں ہے، مزاج کی بات. شریعت نے لازمی نہیں قرار دیا کسی کا جھوٹا کھانا، لیکن میں نے خود دیکھا ہے ادارے کا سربراہ پتہ نہیں کس کا جھوٹا پڑا ہے، اس کو بغیر پتہ کیے کھا کے چلا گیا. مالی طور پہ کرپشن نہیں، بے ایمانی نہیں، جھوٹ نہیں ہے، زیادہ تر یہ میکسیمم یہ دغا بازی کرنے والے. ایسی تحریک ایسے معاشرے میں قائم کرنا اور ایسے فرد کا قائم کرنا، دیکھیں قائم کس نے کیا؟ ایسا بندہ جس کے پاس کوئی بڑی ڈگریاں نہیں، فورن ڈگریاں، باہر کے ملکوں کی ڈگریاں. آج کے دور میں معروف کس سے ہوتے ہیں؟ یو کے کی ڈگری ہے اس کے پاس، بڑا پڑھا لکھا بندہ، او ہو ہائی کوالیفائڈ، فلاں پڑھا ہوا ہے. اچھا جب تک اپنے لفظوں میں 4-5 انگلش کے لفظ نہ لگا دے نا، ہم کہتے ہیں یہ تو زیادہ پڑھا لکھا ہی نہیں بیچارہ. ایک ہے عادتاً کوئی لفظ آ جائے، مثال کے طور پہ جو لوگ بولتے ہیں نا، آپ میں جب بھی گفتگو کرتے ہیں کوئی نہ کوئی لفظ کوئی نہ کوئی ورڈنگ ایسی ہوتی ہے جو اس کی عادت کے اعتبار سے بول رہے ہیں. عادت کے اعتبار سے کوئی بول رہا ہے تو الگ بات، لیکن آپ اپنے آپ کو پڑھا لکھا ثابت کرنے کے لیے جان کے انگلش کے لفظ بولنا میرے خیال میں دور غلامی کی علامت ہے. ہم جن کے غلام رہے ہیں نا، جان کے اپنے آپ کو پڑھا لکھا ثابت کرنے کے لیے بول رہے ہیں. ایک ہے بیسیکلی لینگویج میں آگے خود بخود آگے بولتے ہوئے ورڈنگ آگے. کئی لفظوں کی اردو آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگی. لاؤڈ اسپیکر کی اردو کیا ہے؟ گلاس کی اردو کیا ہے؟ خود بخود کوئی لفظ آ جانا اور بات ہے کہ ورڈنگ میں شامل ہو، کسی کی زبان میں شامل ہو، جان بوجھ کے. مطلب ایسے شخص نے اس تحریک کی بنیاد ڈالی جس کے پاس کوئی بہت بڑی ڈگریاں نہیں تھیں. اچھا دوسرا تھا گدی نشین. ان کے پاس کسی ایسے آبائی گدی نہیں چلی آ رہی تھی جس پیر کا کوئی نام ہو. یہی چیزیں اٹریکٹیو ہوتی ہیں، گدی نشین ہو، کسی بڑے پیر کا گدی نشین ہو. اقبال کہتا ہے میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، وراثت میں ملی ہے انہیں مسند ارشاد. زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے میں، جو کبھی عظیم لوگوں کا مسکن ہوا کرتے تھے جنہوں میں ذلیل ترین لوگ بیٹھے، جو درگاہیں اللہ کی طرف بلاتی تھی، جو انسانیت عظمت اور کردار کی طرف بلاتی تھی، جو اسلام کی دعوت دیتی تھی، ان درگاہوں پہ نام نہاد وہ لوگ بیٹھے ہیں جن کا کام سوائے خون نچوڑنے کے کچھ نہیں ہے. اقبال میکلڈ روڈ والی کوٹھی میں تھے جب، ان کے پاس ایک پیر صاحب بیٹھے ہوئے تھے. اس میں ایک مرید آیا اور کہنے لگا حضرت دعا کرے، حضرت دعا کرے، قرضہ ہے ادا ہو جائے. کتنا قرضہ ہے؟ 1000 روپے قرضہ ہے، دعا کرے ادا ہو جائے. جاتے ہوئے وہ 50 روپے پیر کو نذرانہ دے گئے. جب وہ چلا گیا تو اقبال مسکرائے اور کہنے لگے پہلے وہ 1000 کا مقروض تھا، اب 1050 کا مقروض ہو کے گیا پیر کے پاس. ایسی تحریک قائم کی ایسے بزرگ نے، ایسے بندے نے جس کا کوئی نام، جس میں اخلاص بڑا تھا، درد بڑا تھا. ان کا نام ہے الیاس قادری. باقاعدہ ان کی کوئی کلاسیں نہیں انہوں نے پڑھی، باقاعدہ میٹرک بھی نہیں ہے، دنیا درس نظامی عالم کورس باقاعدہ یہ بھی نہیں کیا ہوگا، کوئی ڈگری نہیں ہے بظاہر. اور پھر قیادت سنبھالتے ہیں اس تحریک کی. تو حال یہ ہے کہ ایک شخص کو دعوت دینا شروع کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میرے پاس فالتو کا ٹائم ہے، تیری باتیں کیوں سنوں میں. پان کی پیک وہ ساری منہ پہ مارتا ہے. کتنی گھن آتی ہے بندے. اگلے دن پھر اس کے پاس پہنچ جاتے. اس صبر میں، اس جذبے میں لوگوں کو دعوت دی ہے کہ میری بیان ہوگا، عصر کے بعد سننا تو میرا بیان ہوگا. سننا ایک فرد سننے کے لیے تیار نہیں، سارے چلے جاتے ہیں، ٹوپیاں رکھتے ہیں، ان کے آگے درس کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہاں سے آغاز کیا اس تحریک کا، اور آج دنیا کی بڑی ترین تحریک ہے دعوت اسلام. اور پھر ہر شعبے میں کام کیا. ہمارا یہ تھا
ہم اہل سنت جو ہیں وہ عرس اور نعتیں کروا لیتے ہیں، علمی کاموں سے دور ہیں، کتابوں کا شعبہ ہے نہیں، انہوں نے علمیہ کا شعبہ قائم کیا۔ علمیہ کے شعبے نے آپ کو میں بتاؤں سینکڑوں کتابیں لکھی اور بڑی عالی شان کتابیں لکھی۔ اسی طرح عالم کورس کا شعبہ قائم کیا۔ آج ان کے مدارس کی تعداد، جہاں عالم کورس ہوتا ہے اور حفظ اور ناظرہ ہوتا ہے، ہزاروں میں وہ مدرسے جہاں حفظ و ناظرہ قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے۔ لاکھ لوگ ناظرہ اور حفظ قرآن پاک پڑھ چکے، ہر سال سینکڑوں عالم تیار ہوئے، کتابوں کے شعبے میں کام ہو رہا ہے، گونگے بہروں میں کام ہو رہا ہے، جیلوں میں کام ہو رہا ہے۔ جو عادی مجرم تھے ان کو مسجدوں کا امام بنا، اب وہ مسجدوں کی امامتیں کر رہے ہیں۔ جیل سے رہا ہوئے تو گناہوں سے بھی رہا ہوئے۔ اسی طرح ہر شعبے میں ایسے کام کیے جو کارہائے نمایاں ہیں۔ یہ وہ دعوت اسلامی تحریک ہے جسے قائم کرنے والے بڑے بڑے علماء اہل سنت، غزالی زماں، رازی دوراں، علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اس تحریک کے بانیوں میں سے۔ انہوں نے باقاعدہ اس میں کیسٹ بھی نکالا دعوت اسلامی، ایک تحریر بھی ان کی ملتی ہے کہ دعوت اسلامی میں شامل ہو۔ دعوت اسلامی کا پیغام اور مقصد کیا دیا انہوں نے؟ فعلنا السعی لإصلاحنا وإصلاح الناس الدنیا، ہم نے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کی۔ تو میرے محترم اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کی مدنی تحریک، مدینہ سکھانے والی تحریک مجھے اور آپ کو یہ دعوت دیتی ہے کہ میں اور آپ اپنی زندگی کو اپنے رب کی مرضی کے مطابق ڈھالیں۔ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو اپنے رب کی مرضی میں ڈھالیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ڈالیں، عشق رسول اور اللہ عز و جل کی اطاعت کا پیغام، یہی دعوت ہے اسلام۔ نہ کسی طور ذاتی مفادات کا چکر۔ آج کے دور میں بھی میرے اہل سنت فرماتے ہیں میں چیک لکھنا نہیں جانتا کہ چیک کیسے لکھا جاتا ہے۔ وہ تحریک، اچھا میں ان کے بیت الفنا میں مجھے موقع ملا ان کے گھر میں زیارت کرنے کا اور وقت گزارنے کا، ان کی بارگاہ میں حاضری کا۔ بالکل سادہ سا گھر ہے، لیکن کہیں ہمارے گھر پہ زیادہ ٹیپ ٹاپ والے ہوں، بالکل سادہ سا اور بالکل سادہ سا لائف سٹائل۔ وہ شخص جو اس وقت اعلیٰ ترین لگژری لائف سٹائل سے رہ سکتا ہے، بالکل غریبانہ انداز سے اور بالکل امت کے درد میں۔ دیکھ لیں ابھی کرونا کے دنوں میں جب یہ بلڈ کا مسئلہ آیا، جن لوگوں کو یہ جو تھیلیسیمیا ہوتا ہے، اس تھیلیسیمیا کے مریضوں کو خون ملنا بند ہو گیا۔ کچھ اموات ہیں، انہیں علم ہوا تو انہوں نے فوراً کہا دو، تو پاکستان کی تاریخ کا ریکارڈ ٹوٹ گیا، 40,000 سے زیادہ بوتلیں، اور تھیلیسیمیا کے مریضوں نے اور ہسپتالوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اب ضرورت نہیں ہے خون کی، ہمارے جو ہے بلڈ بینک بھی بھرے ہوئے ہیں، ابھی نہ دو۔ اسی طرح کوئی قحط، زلزلہ، امت مسلمہ کی مدد۔ اب یہ دیکھیں تعویذات، یہ جو تعویذات والا شعبہ ہے نا، یہ کھانے کمانے کا ایک دھندا ہے، اس میں بہت سے لوگ اچھا بھلا روزگار لگاتے ہیں،
انہوں نے یہ شعبہ بھی بنایا اور غریب عوام کے، غریب مسلمانوں کی فری میں مدد کی۔ اسی طرح ہر شعبے میں تو دعوت اسلامی کا ایک پیغام ہے جی آپ کے اور میرے لیے کہ میں اور آپ زیادہ سے زیادہ اللہ کے حکموں پہ چلنے والے بنے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے بنے۔ تو اس 40 سالہ موقع پہ ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ ان لوگوں کو جنہوں نے اخلاص سے اس میں حصہ لیا انہیں برکتیں عطا فرما۔ مفتی فاروق صاحب، حاجی مشتاق صاحب اور یا اللہ امیر اہل سنت کی عمر دراز سے، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنا بنا لے، جو قیامت میں تیرے پسندیدہ بندے ہیں ہمیں ان میں اٹھا۔ وما علیہ الا البلاغ۔